سکون اور خوشی دونوں ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب بھی ہم لوگ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے تو تبھی ہم لوگ اس کو محسوس بھی کر سکتی ہے اور اسی سے ڈھیر سارا فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے۔ آج کی ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کرتی ہوں جن سے آپ اپنے گھر میں سکون، خوشحالی اور ڈھیر سارا برکت لا سکتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ اور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ سب سے پہلے پہ جو پوائنٹ ہے تو آپ لوگوں نے جلدی اٹھنا ہے۔ فجر کی نماز کبھی بھی آپ نے قضا نہیں کرنی ہے، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے نا اور اس کے بعد تلاوت، تو اس سے گھر میں بہت سارا سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو اسی آیت سے اندازہ لگا دیجئے کہ صبح کے ٹائم قرآن مجید کا جو تلاوت ہے تو وہ جو ہے نا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو اگر آپ نے ڈیلی بیسس پہ فجر کی نماز ادا کرنی شروع کی اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، چاہے 10 منٹ کے لیے آپ نے قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈال لی، تو سمجھے کہ آپ نے اپنے گھر کا جو سکون ہے وہ آپ نے پا لیا ہے۔ اس کے بعد پہ اگلا جو پوائنٹ ہے تو آپ نے جلدی اٹھنا ہے، مطلب نماز کے بعد سونا نہیں ہے، اور اگر سو بھی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ دیر تک جو ہے نا سونا یہ بہت ہی ایک ڈینجرس ہیبٹ ہے، ہیلتھ کے لیے بھی اور باقی دنیا کے کاموں کے لیے بھی، کیونکہ یہ بھی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے ٹائم میری امت کے لیے اس میں جو ہے نا برکت ڈالی گئی ہے، کیونکہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے تو اسی میں بندہ بہت ہی انرجیٹک ہوتا ہے، ڈھیر سارا کام اپنا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، دماغ بھی فریش رہتی ہے۔ ڈھیر سارے اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی کام ہے، یا مطلب جو ہے نا کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ ہیں، ان کو جو ہے نا سبق یاد کروانا ہے، تو باقی دن کے جتنی بھی حصے ہیں تو اس میں جو ہے نا اتنی اچھے سے پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے جتنا کہ فجر کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو اسی ٹائم جو ہے نا ہوا بھی فریش ہوتی ہے، بندہ بھی فریش ہوتا ہے، ذہن بھی پرسکون ہوتا ہے، تو اسی سے گھر میں بہت زیادہ سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے نا، اپنے گھر میں کسی کی بھی جو ہے نا غیبت یا چغلی وغیرہ یہ سب چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اگر دوسری کی برائیاں وغیرہ ہم بڑی لوگ کرتی ہے تو چھوٹی بھی ہم سے یہی سیکھ رہی ہوتی ہے، اور ہمارا جو گھر کا ماحول ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اسی سے، اور ہمارا جو ذہنی سکون ہے وہ بھی تباہ ہوتی ہے اسی سے۔ اگلا والا جو پوائنٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل ہمارے گھروں میں جو ہے نا بے سکونی اور بے برکتی کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا دوسروں سے کمپٹیشن لگائے ہوتی ہے، اگلے سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جتنی بھی انفلوئنسر وغیرہ ہے وہ اپنے زندگی کے جو بھی پازیٹیو پوائنٹس ہے، جو بھی خوشیاں وغیرہ ہے، تو وہ ہم سے جو ہے نا ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، اور ہم یہی سمجھ رہی ہے کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ہے اور ہماری زندگیوں میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ تصویر کی دو روح ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ جو سوشل میڈیا سٹارز ہوتی ہے تو ان کے گھروں میں بھی بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے جن کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، اور اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے نا اپنے گھر میں بے سکونی اور بے برکتی پیدا کر رہی ہوتی ہے اسی طرح کے رویوں سے۔ تو اگر سوشل میڈیا نہ صحیح تو گھر میں بھی آپ نے اپنے جٹھانی، دیورانی یا کوئی بھی فیملی ممبر، تو ان سے بھی آپ نے کمپٹیشن نہیں لگانا ہے کہ فلانی نے جو ہے نا اچھے کپڑے پہنے ہیں، برانڈڈ چیزیں پہنی ہیں، یا ان کا جو گھر ہے وہ میرے گھر سے بڑا ہے، یا ان کے جو بچے ہیں وہ میرے بچوں سے تعلیم میں اچھی ہے۔ اسی طرح کے سارے جتنی بھی کمپٹیشن ہے تو ان سے جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے تو دور رکھنا ہے، تو اسی سے آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت اور سکون آ جائے گا۔
اور خوش نصیبی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو مل جائے، بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہے ان پہ اگر آپ شکر ادا کریں، اگر آپ ان پہ جو ہے نا اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اور خوشی کا احساس بھی آپ کو تبھی فیل ہوگا جب آپ اپنے ارد گرد جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پہ آپ شکر گزاری ادا کریں گے، اس کے ساتھ آپ جو ہے نا خوشی فیل کریں گے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے پاس میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، کسی کے پاس جو ہے نا ایک کمرے کا چھت بھی نہیں ہوگا اور میرے پاس یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس پہ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے زبان سے بھی اور دل سے بھی، تو آپ کے گھر میں جو ہے نا خود بخود سکون اور برکت ڈھیر ساری آ جائے گی۔ اگلا جو پوائنٹ ہے تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کھانا ہے، آپ نے جو بھی پینا ہے، آپ نے جو بھی پہننا ہے، تو کوشش کرے کہ حلال کے پیسوں سے یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ کبھی بھی حرام کی کمائی کے پیچھے نہ لگو اور نہ ہی اپنے ہسبینڈ کو اسی چیز پہ فورس کرو کہ مجھے جو ہے نا ان سب چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ مجھے جو ہے نا زیادہ پیسے نہیں دیتی ہے یا آپ کی سیلری کم ہے، تو ان قسم کی باتوں سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ تو اسی سے بھی آپ کے گھر میں بہت سارا برکت اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میرا جو بندہ اپنی غریبی پہ خوش ہوگا تو قیامت کے دن میں ان کی بہت ہی کم نیکیوں پہ خوش ہوگا۔ تو اسی چیز کا ٹینشن نہیں لینا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا پیسے زیادہ نہیں ہیں، میرے پاس کپڑے زیادہ نہیں ہے۔ جتنی آپ کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں گی تو اسی حساب سے آپ نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے ان ساری نعمتوں کا۔ گھر میں برکت لانے کے لیے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے شکر گزاری۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر لینی چاہیے، جو بھی ہے بہت اچھا ہے۔ جس حال میں بھی میں ہوں بہت ہی اچھے حال میں ہوں، میرے سے بہت زیادہ بدتر لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور جتنا بھی ہو سکے تو دل سے بھی شکر گزاری کر لے، اسی کے ساتھ ساتھ زبان بھی ہر وقت الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال دے، تو اسی سے آپ کے گھر میں بہت زیادہ سکون اور برکت پیدا ہو جائے گا۔ اگلا پوائنٹ جو ہے نا وقت کی قدر سیکھنا ہے۔ اگر ایک عورت وقت کی قدر جان لیں گی تو ان کا سارا جو گھر ہے تو وہ ڈسپلن ہو جائے گا۔ جیسا کہ سونے کا ٹائم ہوگا، اٹھنے کا ٹائم ہوگا، اسی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا جو بھی روٹین ہے، جو بھی ٹائم ہے، اگر آپ نے سیٹ کیا اپنے وقت کی، آپ نے قدر کی، تو آپ کے گھر میں بہت سارا سکون اور برکت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو پوائنٹ ہے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے نا سورہ واقعہ کا ورد ضرور کرنا ہے۔ اسی سے بھی گھر میں ڈھیر سارا برکت آ جاتی ہے اور رزق حلال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہی تک تھا آج کا میرا ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور مجھے دیجیے اجازت۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔